عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ایک اور دن، ایک اور موقع، ایک اور لمحے کے لیے کہ اس نے میری زندگی میں عطا فرمایا تاکہ میں اس کی شکر گزاری کر سکوں، تاکہ میں اس کا مقدس کلام آپ تک پہنچا سکوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی برکت کی بات نہیں۔ خداوند نے ساری برکات مجھے دی ہیں۔ جب میں خداوند کے کلام کو پڑھتا ہوں تو زبور 23 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے اور میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ یقینی ہے جب وہ میرا چوپان ہے، جب وہ میرا خداوند ہے اور میرا آسمانی باپ ہے تو مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں، دنیا مشکل ضرور ہے، دنیا کے راستے مشکل ضرور ہیں، یہاں پر مصائب، مشکلات ضرور ہیں، مفلسی ہے، دربدری ہے، مگر ان سب چیزوں میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کیونکہ خداوند نے میرے مستقبل کو آراستہ کیا ہوا ہے۔ اور جب خداوند نے یہ زندگی مجھے بخشی ہے اور اپنا نجات مجھے دیا ہوا ہے اور یہ یقین دیا ہوا ہے کہ میں خداوند کے گھر میں ایک دن داخل ہوں گا، تو میرے اعمال جو ہیں، میرا جو اخلاق ہے، میرا جو کردار ہے، وہ خداوند کی مانند ہونی چاہیے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ تیرا خدا جو ہے وہ کامل ہے اور تو بھی کامل بن۔ انجیل شریف میں خداوند نے ہمیں اپنے کچھ احکام ایسے دیے ہیں جو کہ کسی مذہب یا کسی دین یا کسی انسانی فلسفے میں ہم نہیں پاتے۔ آج ایسے ہی ایک موضوع پر ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک مسیحی اپنے دشمنوں سے محبت رکھے اور ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ بھائی، دشمن سے محبت کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب میں اگر ہم 43ویں آیت سے لے کر 48 آیت تک پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کچھ نئے احکام دیے ہوئے ہیں جو کہ ہم مسیحیوں کے لیے لازمی ہیں کہ اسے ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کیا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے کہا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا۔ اس پر ہمیں دھیان دینی چاہیے۔ یہ ایک سنی سنائی بات ہے، یعنی کچھ سچ تو کچھ جھوٹ، کیونکہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اخبار اور اس کے 19ویں باب اور 18 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تو انتقام نہ لینا، تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ دیکھ، میں خداوند ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کا ہمسایہ کون ہے؟ آپ کا پڑوس کون ہے؟
ہو سکتا ہے کہ آپ کا پڑوس وہ شخص ہو جو ہمیشہ انتقام لینا چاہتا ہے، جو ہمیشہ آپ کی برائی چاہتا ہے، جو ہمیشہ آپ پر تھوکتا ہے۔ تو اگر ہم اس اینگل سے اس کو دیکھیں تو وہ شخص ہمارا دشمن ہے۔ مگر خداوند جب یہ فرماتا ہے کہ اپنے ہمسائے سے محبت رکھو، تو خداوند کا کلام جو ہے وہ یقینی ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ واقعی طور پر جو بھی ہمارا ہمسایہ ہے، در حقیقت میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی ہمارے ہمسائے ہیں، سبھی ہمارے پڑوس میں ہیں اور ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ خداوند کے مقدس کلام میں عہد جدید اور عہد عتیق، پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں کہیں بھی کوئی بھی ایسی آیت نہیں جہاں پر ہم یہ پڑھیں کہ اپنے دشمن سے عداوت رکھ، اپنے دشمن سے دشمنی کر۔ یہ ہم کبھی نہیں پڑھتے۔ اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اب یہ بہت ہی کٹھن، بہت ہی مشکل ہے انسان کے لیے کہ جو ہمیں ستاتا ہے ہم ان سے محبت رکھیں اور ان کے لیے دعائیں خیر بھی کریں۔ تو یہ اگر انسانی طبیعت کو ہم مد نظر رکھیں تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔ مگر اگر ہم خداوند کے احکام کو ماننے والے لوگ ہیں اور ہم خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں اور اس کے کلام پر اعتماد رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل بھی کریں اور حقیقت میں ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور حقیقت میں ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ پرانا جو عہد نامہ ہے وہ ہمیں دشمنوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر لے آنا۔ پانچویں آیت میں پڑھتے ہیں، اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ یہ ہے خداوند کا کلام۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے دشمن جو انسان ہے وہ تو الگ بات، مگر اگر اس کے بیل یا گدھے کو بھی آپ بھٹکتے ہوئے دیکھو یا بوجھ تلے دیکھو تو ضرور مدد کرنا اپنے دشمن کو۔ ایوب میں ہم پھر پڑھتے ہیں، ایوب 31 باب 29 اور 30 آیات میں، اگر میں اپنے نفرت کرنے والے کی ہلاکت سے خوش ہوا یا جب اس پر آفت آئی تو شادمان ہوا، ہاں میں نے تو اپنے منہ کو اتنا گناہ بھی نہ کرنے دیا کہ لعنت بھیج کر اس کی موت کے لیے دعا کرتا۔ ایوب بہت ہی گھمبیر، بہت ہی مشکل وقت میں یہ فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب اپنے دشمنوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے تانے مارتا ہے، وہ تانے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں تک کہ خدا کو لعنت بھیج اور مر۔ تو میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، میں تو ان کے لیے بھی بد دعا کبھی نہیں کرتا۔ یہ ہے ایک حقیقی مومن کی زبانی جو کہ خداوند کے کلام میں ہم پاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر امثال سلیمان میں ہم 25 باب 21 اور 22 آیات میں ہم یوں پڑھتے ہیں، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ ایسا کرنے سے وہ خود پچھتائے گا، یعنی اسے دن میں تارے نظر آئیں گے کہ بھائی
میں جسے دشمن سمجھتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں اس کے ہاتھوں آؤں تو شاید مجھے مارے پیٹے یا مجھے مار ڈالے، مگر اس نے مجھے کھانا کھلایا، اس نے مجھے پانی پلایا، اس نے میری خاطر تواضع کی، اس نے مجھے خداوند کا محبت دکھایا اپنی زندگی سے عملی طور پر۔ تو ایک شخص کو دن میں تارے ضرور نظر آئیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ وہ شخص پچھتائے گا۔ انگاروں کا ڈھیر اس کے سر پر، اس سے مراد ہے کہ وہ شخص پچھتائے گا کہ جس کو میں دشمن کہتا تھا، جس کو میں دشمن سمجھتا تھا، جس سے میں بیر رکھتا تھا، جس کے میں پیچھے پڑ گیا تھا کہ بھائی میں تو اسے ضرور کچھ کروں گا اس کے خلاف، اس نے تو مجھے پانی پلایا، اس نے تو مجھے کھانا کھلایا، اس نے تو میری خاطر تواضع کی۔ یہ ہے حکم خداوند کا پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں، کہ خداوند نے اپنے مومنوں سے یوں کہا۔ اور خداوند پھر ہمیں کتاب مقدس میں فرماتا ہے کہ کیوں ایک مسیحی ایسے احکام کو مانے۔ کتاب مقدس مسیحیوں کو ایسے احکام کیوں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم زبور 145 اور اس کے 18 اور 19 آیات کو ہم پڑھیں تو خداوند ہمیں اس کا دلیل دیتا ہے کہ کیوں ہم مومن، خداوند یسوع مسیح کے مومن، خداوند کے اعتمادی، ہم ایسا کیوں برتاؤ کریں اپنے دشمنوں سے کہ یہاں تک کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں، اور جو ہمیں ستانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم دعائے خیر کریں۔ کیوں ایسا کریں؟ تو یہاں پر 8 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند رحیم اور کریم ہے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، اور لکھا ہوا ہے وہ قہر کرنے میں دھیما یعنی آہستہ اور شفقت میں غنی ہے، مالا مال ہے شفقت میں۔ 9 آیت، خداوند سب پر مہربان ہے۔ خداوند ایک پر نہیں، صرف ہم پر نہیں، ایک قوم پر نہیں، ایک ملک کے لوگوں پر نہیں، ایک جاتی پر نہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں، خداوند ان سب پر مہربان ہے، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ نہ صرف اپنے بیٹے بیٹیوں کو اچھا کھلاتا، اچھا پلاتا ہے، ان کی محافظت کرتا ہے، بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کو مدد کرے تاکہ وہ خداوند کی طرف لوٹ آئیں۔ تو کتاب مقدس مسیحیوں کو ایسے احکام اس لیے دیتا ہے کہ خداوند رحیم و کریم ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ خداوند کے ماننے والے، خداوند کے مومن، خداوند یسوع مسیح کے اعتمادی بھی خداوند ہی کی طرح رحیم اور کریم ہوں، ہم بھی قہر میں دھیما اور شفقت میں غنی ہوں۔ جیسا کہ خداوند سب پر مہربان ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سب لوگوں پر مہربان ہوں، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے، تو ہم بھی رحیم بنیں اور خداوند کے سارے مخلوق کو محبت کریں۔ خداوند کی طرح، خداوند کی مانند ہماری رفتار اور کردار ہونی چاہیے۔ ہماری رفتار اور کردار دونوں جیسا کہ خداوند خود کہتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، تو ہماری جو اخلاق ہے، ہمارا جو کردار ہے، جو ہم خدا کے مومن ہیں، ہم بھی اسی پر چلنے والے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، متی کی انجیل 5ویں باب 45ویں آیت، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ کیوں؟ کہ خداوند کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے
والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے، دونوں پر اس کی بارش برستی ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ تم نے کیا زیادہ کیا ہوا ہے؟ کون سی توپ چلائی ہوئی ہے؟ کون سا ایسا ایک بھلا کام کیا ہے اگر تم نے صرف اپنے دوستوں ہی کو سلام کیا اور اپنے دوستوں ہی سے محبت رکھا؟ تو اس میں کیا بات ہے؟ خدا کا کلام یہاں کہتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اب محصول لینے والے اس زمانے میں ان لوگوں کو بہت برا جانا جاتا تھا، کیونکہ نہ صرف وہ محصول لیتے تھے لوگوں سے بلکہ جو فرمان روا کا، جو بادشاہ کا حکم تھا، اس سے زیادہ لوگوں سے پیسے چھینتے تھے۔ اب لوگوں سے پیسے چھینو تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ محصول لینے والے بھی اپنے دوستوں سے سلام کرتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے اگر آپ ایسا کرو؟ تو خداوند فرماتا ہے یہاں پر، اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ جو مومن نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کے، کیا وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کو سلام نہیں کرتے؟ وہ بھی ایسا ہی تو کرتے ہیں۔ تو ان میں اور آپ میں تو کوئی فرق ہونی چاہیے نا۔ اور فرق یہ ہے کہ خداوند نے حکم دیا ہوا کہ ہم جو خداوند کے مومن ہیں، اعتمادی ہیں، جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، خداوند کی قوم میں سے ہیں، خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، فرزندان نور ہیں۔ تو فرق یہ ہے ہمارے بیچ میں اور دوسرے قوموں کے بیچ میں کہ ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے، سب سے بڑی اور اہم فرق یہی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اب ہم کامل نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، مگر ہماری کاملیت کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہوا ہے۔ تو اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا، تو اس کی کاملیت میں ہم قدم بقدم مسیح کے قدموں پر چلتے ہوئے ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں اور کامل بن سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لائک اے فادر لائک اے سن، یہ انگریزی کہاوت ہے، جیسا باپ ویسے فرزند، جیسا باپ ویسے ان کے بیٹے اور بیٹیاں۔ افسسیوں 5ویں باب اور 1 اور 2 آیات میں ہم یوں پڑھتے ہیں، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ ہمیں اپنے باپ کی مانند بننا چاہیے، جیسا باپ ویسا فرزند۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو۔ تو خداوند محبت سے چلتا ہے اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اسی طرح اپنے باپ کی طرح بن کر لوگوں سے محبت کیا کرو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح کی مانند، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ حالانکہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کامل نہیں ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ ہم کامل نہیں ہیں، ہم اپنے بلبوتے پر یہ نہیں کر سکتے، مگر اگر ہم خدا پر اعتماد کریں اور اس کی راہ پر چلیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ہی راہ ہوں، میں ہی سچائی ہوں اور میں ہی زندگی ہوں۔ اگر اس کی راہ پر چلیں، اس پر چلیں، اس میں رہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔
ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں ستاتے ہیں، جو لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ ہماری برائی چاہتے ہیں، تو ان سے بھی ہم محبت رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ایسا کیا، اس نے اپنی جان قربان کی ہماری خاطر۔ تو پھر حالانکہ ہم کامل نہیں ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ 2 کرنتھیوں 5 باب اور 21 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، جو گناہ سے واقف نہ تھا، یعنی خداوند یسوع مسیح گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، یعنی ہمارے گناہوں کو خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر لادا تاکہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ہم اس میں ہو کر، اس میں خداوند یسوع مسیح میں ہو کر، خداوند روح مقدس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ کیا بات ہے! خداوند نے مسیحیوں کو کیا ہی ایک برکت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو ہمیں ستاتے ہیں۔ اب مذاہب کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، ایک دوسرے کے منہ پر تھپڑ مارے چلے جا رہے ہیں، انتقام لے رہے ہیں، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اپنے ایمان کے نام پر، اپنی کتاب کے نام پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ مگر خدا نے ہمیں وہ تلوار نہیں دی ہے جس سے ہم انسانوں کا خون بہائیں، انتقام لینے والے ہوں، نفرت کرنے والے ہوں، بلکہ خداوند نے اپنی 2 دھاری تلوار، یعنی خداوند نے اپنا محبت نامہ، یہ 2 دھاری تلوار ہے خداوند کا مقدس کلام، اسے ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم اس کے اصولوں پر چل کر انسانوں سے محبت رکھیں، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں۔ یہ ہے خداوند کا حکم ہمارے لیے۔ سب سے عظیم فرمان، سب سے بڑا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ خداوند کے کلام میں ہم پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں۔ تو متی کی انجیل اس کے 22 باب 34 سے 40 آیات تک اگر ہم پڑھیں تو اس کی سمجھ ہمیں ضرور آئے گی۔ خداوند ہمیں توفیق دے۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ توریت میں کون سا حکم سب سے بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا۔ یہ ہے جواب خداوند یسوع مسیح کی، اور یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یہ سب سے اہم اور پہلا حکم ہے خداوند کا ہمارے لیے۔ اور دوسرا اس کی مانند ہے، اور یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر، انہی 2 احکامات جو ہیں، انہی 2 احکام پر تمام توریت اور انبیاء اور صحیفوں کا مدار ہے۔ تو خداوند کا یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے آسمانی باپ جو کہ آسمان میں ہیں، ہم اس کی طرح بن سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوئے تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر یکساں چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا یکساں برساتا ہے۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے ہمیں 48ویں آیت، پس چاہیے کہ تم
کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی نفرت ہے، کسی کے خلاف کوئی عدوت ہے؟ تو خداوند کا کلام فرماتا ہے اگر آپ خداوند کے مومن ہو، اگر آپ مسیحی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ خداوند کے کلام پر عمل کر کے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے انہیں محبت کرنا اور ان کے دعائے خیر کرنا اور اپنی زندگی سے دکھانا، تاکہ آپ کا جو آسمانی باپ ہے وہ جلال پائے اور کہے یہ ہے میرا بیٹا جس سے میں خوشنود ہوں، یہ ہے میری بیٹی جس سے میں خوشنود ہوں۔ کیونکہ اسی طرح اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس سے میں خوشنود ہوں، اس کی سنو۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر اپنی زندگی میں اپنے کردار اعمال سے عملی طور پر دکھائیں تو خداوند ہم سے بھی خوشنود ہوں گے، اور ہم جب لوگوں سے بات کریں گے ہمارے باتوں سے ان کو خداوند کی محبت کی مٹھاس ملے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک اپنی زندگی نہیں دی ہے تو ایک سادہ دعا، اے خداوند میں گنہگار ہوں، میں پچھتاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اے خداوند میں یقین رکھتا ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دے دی، قربان کر دی، تو موا، گاڑھا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو زندہ خداوند ہے۔ میرے دل میں آ، مجھے تبدیل کر، اپنا نیک بندہ بنا، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔